बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 0308437961 0308 4379 661। अगर आप किसी दूसरे मुल्क से कॉल करेंगे तो पहले 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड डायल करके उसके बाद पूरा नंबर डायल कीजिए। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, मगर हक़ाइक़ से हमें आगाह नहीं किया जाता, इसकी सही हकीकत लोग नहीं बताते। तो इसलिए आज एक छोटी सी कोशिश है मेरी कि इस टॉपिक के बारे में जो चीज़ें आज तक नहीं बताई गई, जो चीज़ें आज तक नहीं खोली गई एक प्रॉपर तरीके से, वो तमाम चीज़ें आपको खोल के बता सकूं। आज मैं बात करूंगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से और ख्वाबों की मुख्तलिफ़ इक़साम के हवाले से, और इसमें जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे लोगों के दरमियान मौजूद हैं। कुछ आमिलों ने गलत फहमियाँ पैदा की, कुछ आलिमों ने गलत फहमियाँ पैदा की। हमने आज इसकी डिटेल में बात करनी है इस हवाले से, और आज की वीडियो हो सकता है कि लंबी हो, मगर जो लोग वाकई शौक़ रखते हैं, लगन रखते हैं, जो तालिबे इल्म हैं, वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आम फहम एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कुछ मखसूस चीज़ों के हवाले से, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ख्वाबों की इक़साम में ये चीज़ें आती हैं कि कुछ लोगों ने किताबी बातें लेके या फिर इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जैसे कि किसी ने अगर ख्वाब में शादी देख ली तो उसका मकसद लोग 99% डेथ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। शादी का मतलब डेथ भी हो सकता है, शादी का मतलब एज़ इट इज़ शादी भी हो सकता है, शादी का देखने का मतलब शादी में कोई रुकावट भी हो सकती है, शादी अगर कोई बंदा ख्वाब में देखता है तो उसकी कोई तरक्की या प्रमोशन भी हो सकती है, शादी अगर कोई बंदा ख्वाब में देख रहा है तो मुमकिन है कि उसकी दूसरी शादी हो, इस तरह के भी कोई मामलात हो सकते हैं। लेकिन हमें पूरे हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जाता। अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें बता दी, इतनी सारी मैंने इसकी ताबीरें बता दी, ऐसा क्यों हो सकता है, इसकी असल रीज़न क्या है, हमें पहले ये बात समझनी है। ख्वाबों की बेशुमार इक़साम हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ इक़साम के ख्वाब आते हैं। पहले उस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आपके ख्वाब हैं किस नौइयत के। ख्वाब आपकी रोज़मर्रा रूटीन का आईना भी होता है। आप जो कुछ जिस तरह से जिन एक्टिविटीज़ में आप वक्त गुजार रहे हैं, जो आपकी दिन भर की मसरूफियात हैं, वो भी आपके सामने ख्वाब की सूरत में आ सकती हैं। आपके ख्वाबों में किसी चीज़ के होने का इशारा भी हो सकता है। आपके ख्वाब में जो आपको नज़र आता है वो 100% उल्ट भी हो सकता है। आपके ख्वाब बिल्कुल सच्चे भी हो सकते हैं। होता इस तरह से है कि जो लोग बातनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी सबसे पहली बात कि नज़र, सोच, ख़यालात साफ़ होते हैं, जिनकी नज़र में शर्म व हया मौजूद होती है, और फिर वो अगर रूहानियत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लगन रखते हैं, तो उन लोगों के जो मामलात हैं उनके ख्वाबों में बहुत हद तक सदाकत पाई जाती है। उन लोगों के ख्वाब, अक्सर ख्वाब, ज़्यादातर ख्वाब उनके होते ही सच्चे हैं। अब इसी तरीके से जो बंदा इस चीज़ में थोड़ा कम ताल्लुक़ रखता है, यानी कि उसको अच्छाई बुराई की तमीज़ तो है, मगर वो उतना अटैच नहीं है रूहानियत से, और बातनी तौर पे उसने अपने आप को उतना साफ़ नहीं रखा, उसकी नज़र में आम लोगों से
زیادہ پاکیزگی ہے لیکن مکمل صاف نہیں ہے، تو جو اس کے خواب ہوں گے وہ اس نوعیت کے خواب ہوں گے کہ آپ کو جیسا کہ کسی چیز کا اشارہ دیا جائے گا. آپ کا خواب 100% سچ بھی نہیں ہو سکتا، 100% جھوٹ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کسی بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کسی چیز کے ہونے کا. اب جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کی جو ہے وہ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی علم و عمل بندش ہو، یا پھر زیادہ تر ڈرونے خواب، زیادہ تر جو خوفناک قسم کی چیزیں لوگوں کو خوابوں میں نظر آتی ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی یا تو کوئی اسٹمک پرابلم ہوتی ہے، معدے میں کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خواب اس طرح کے آتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو بہت زیادہ ادر ایکٹیویٹیز میں انٹرنیٹ کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، اس قسم کی سٹوریز کے ساتھ زیادہ اٹیچ رہتے ہیں، خود وہ جو ہے وہ ہارر سٹوری زیادہ دیکھتے ہیں، فلمیں اس طرح کی سسپینس والی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسا مواد سرچ کر کے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچیں ان کے اوپر اتنا مسلط ہو جاتی ہیں کہ ان کو ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت زیادہ اس طرح کے خواب آتے ہیں. ان کی ایک تو سٹمک پرابلم ہو سکتی ہے، اگر سٹمک پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر ان کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی دن بھر کی سوچیں جو ہیں وہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں. اچھا، اب جن لوگوں کو کوئی علم و عمل، کوئی جادو بندش کی وجہ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں، ان کی ایک واضح طور پہ پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی روٹین پہلے بالکل نارمل ہوتی ہے، آپ کوئی ایسی چیز نہیں، خوابوں میں آپ کو کچھ نہیں ہے، اچانک ہی کوئی ایسی چیز، کوئی ڈرانے والی چیز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، یا جو ہے وہ چوہے، بلیاں، اس طرح کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے، یا غلاظت نظر آنا شروع ہو جائے، اس طرح کے معاملات اچانک آپ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ خواب میں اگر کوئی چوٹ لگی تو جب اٹھتے ہیں جسم کے اوپر واقعی چوٹ کا یا کوئی وہ اس کا کٹ کا نشان موجود ہوتا ہے. یا پھر بعض لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی عمل شروع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پڑھائی شروع کرتے ہیں، تو اس وقت یہ جو چیز ایک پوشیدہ ہوتی ہے تو یہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ خوابوں کی صورت میں اس بندے کو آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتابوں میں اسپیسیفک تعبیریں لکھ دی گئی ہیں، جیسا کہ لوگوں کا ایک عام فہم، ایک ذہن بن چکا ہے کہ اگر کسی کو سانپ نظر آ رہا ہے تو وہ یقیناً دشمن کی علامت ہے. ایسا نہیں ہے. سانپ دشمن کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اور سانپ دولت کی علامت بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کتے کو خواب میں دیکھ لیا جائے تو کتا دشمن کی علامت بھی ہو سکتا ہے، کتا محافظ کی علامت بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں خواب میں کوئی ایسا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق دیکھ لیتے ہیں اپنا، تو وہ بھی اس کی پوری نوعیت، اس بندے کے پورے حالات اور اس کا ماحول دیکھا جائے گا، پھر اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے. اب خواب میں جو ہے وہ اگر کوئی ہم بستری دیکھتا ہے تو اس کا بہت سارے نیگیٹو پہلو بھی نکلتے ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ آپ کو اس شخص سے کسی بینیفٹ کا بھی علامت ہو سکتی ہے. اس طرح کی بے شمار تعبیریں نکلتی ہیں. اب سانپ کا مطلب اگر دشمن ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کے لیے اس سانپ دیکھنے کی تعبیر وہی نکلے گی. اس پرسن کے، اس بندے کے حالات، اس کا ماحول اور تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس کو روحانی طور پہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی تعبیر کو ہم فائنل کر سکتے ہیں کہ اس کے اس مسئلے کی، اس کے اس خواب کی تعبیر ہے کیا. میرا یہاں پہ آج اس موضوع پہ بات کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ عام طور پہ جو باتیں مشہور ہیں، لوگ بعض دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی تعبیریں اپنی مرضی سے نکال کے، یا وہ کتابوں سے تعبیریں نکال کے تو بڑے بڑے پریشان بھی ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ پھر جعلی عاملوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے جو ہے وہ پیسہ بھی ضائع کیا جاتا ہے، ان کا وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے، بلکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس لیے میں اس بات کو کھولنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو حقیقت کی آگاہی ہو کہ فرسٹ آف آل تو جس کو کوئی اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ دیکھیں اگر اس کی کوئی معدے کی پرابلم ہے، کوئی اسٹمک پرابلم ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وہ بہت زیادہ ڈراموں فلموں میں ملوث ہے، بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ وہ فحاش قسم کا مواد اس کو سرچ کر رہا ہے، یا جو ڈرونی قسم کی جو کہانیاں فلمیں ہیں ان کو سرچ کر رہا ہے، تو اس کی اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں۔ اگر یہ چیزیں کنٹرول ہونے کے بعد کوئی اس طرح کا خواب آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے اس شخص کے نام کے مطابق، اس کے حالات اور اس کے ماحول کے مطابق، اور جس ٹائم پہ اس کو وہ خواب آیا اس کے مطابق پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہے کیا۔ وہ کتابی تعبیریں ہر کسی کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ کہ جو بندہ بہت زیادہ نیگیٹو خیالات کا مالک ہوتا ہے، جب وہ سوئے گا اس کے سونے کے جو انداز ہوں گے، جو اس کا سونے کا طریقہ کار ہوگا، وہ اتنے عجیب و غریب طریقوں سے سوئے گا کہ اس کے دماغ کی نیگیٹیوٹی کو آپ وہاں سے ہی جج کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس طرح کا بندہ سانپ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر اور نکلتی ہے۔ اگر اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اگر شادی دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کچھ اور نکلتی ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ خواب دیکھا گیا وہ وقت دیکھا جائے، اس کے حالات دیکھا جائیں، پھر اس کے نام کے اور اس کی والدہ کے نام کے مطابق اس شخص کو روحانی طور پہ دیکھا جائے، تو پھر اس کو ہم فائنل کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی اصل تعبیر نکلتی کیا ہے۔ اب ایک ایک چیز کی ایک ایک ہزار تعبیریں نکلتی ہیں۔ خواب میں پیسہ دیکھنا خوشحالی کی علامت بھی ہے، خواب میں پیسہ دیکھنا مصیبت کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک صاحب نے اسی طرح سے مجھے بتایا، خواب میں انہوں نے دیکھی اپنی دوسری شادی، خواب میں شادی دیکھی تو کسی سے ڈسکس کیا، وہ کوئی عامل صاحب تھے، انہوں نے اس کو جھوٹی کہانی سنائی کہ جی تمہارے اوپر بڑا سخت قسم کا وار ہو چکا ہے، اب لہٰذا اگر اس کا علاج نہیں کرتے، اگر ہم اس کا توڑ نہیں کرتے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ وہ خیر اس سے انہوں نے کوئی 50-60 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ لے لیا۔ اس کے کچھ دن بعد ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کی پرموشن ہو جاتی ہے۔ اس کی پرموشن ہوئی، پرموشن کے کچھ عرصہ بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس بندے کی دوسری شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ملا، کسی دوست کے ذریعے سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا۔ اب وہ اس کی تعبیر تو وہی بنتی تھی جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سچ ہو گیا اس کے ساتھ، لیکن وہ عامل صاحب نے صرف اس کو ڈرا کے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے ناپتہ ہونے کا فائدہ اٹھا کے، اس کی اس معصومیت کا فائدہ اٹھا کے اپنی دیہڑی سیدھی کر لی، اپنے جو ہے وہ پیسے سیدھے کر لیے، جبکہ اس عامل نے کیا کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس طرح سے جذباتی نہ ہو جایا کریں۔ آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ان خوابوں کی وجہ کیا ہے، علامتیں میں اسی لیے تفصیل سے واضح کر چکا ہوں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ کسی چیز کے لیے شروع کر رہا ہے، تو اس سے بھی بعض دفعہ ہمارے خوابوں میں جو ہے وہ چینج آتا ہے۔ اب آپ کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، یا ویسے آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، یا نماز کے ساتھ آپ نے کسی عمل کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کیا ہے، یا پہلے آپ بغیر کچھ پڑھے سوتے تھے اب آپ پڑھ کے سو رہے ہیں، تو اس طرح کی حالت میں بھی جو خواب آتا ہے اس کی تعبیر اسی حساب سے نکلے گی۔ اب اگر کسی کی رشتے کی بندش ہے، اس کے لیے اس نے کوئی عمل شروع کر دیا ہے، تو اس کا خواب میں وہی چیز نہ کچھ اس چیز کو دیکھنے کا مطلب کچھ اور ہے، جبکہ عام بندہ جب وہی چیز خواب میں دیکھے گا اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا۔ تو اس کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، پھر ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم اس کی تعبیر نکال رہے ہیں وہ بنتی کیا ہے، وہ اصل حقیقت میں ہے کیا۔ لیکن عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ صرف کوئی جنتری یا کوئی کتاب پڑھ کر کے اس کے مطابق خود ہی اس کی تعبیر نکالی جاتی ہے، پھر خود ہی ہم اس کے جو ہے وہ باقی مطلب نکالنے شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور پیسے بھی برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا غور طلب چیز یہی ہے کہ اس کی پہلے ریزن کو
परखने की कोशिश की जाए, फिर वो आपका जो माहौल है उसके मुताबिक ये देखा जाएगा कि आपको ख्वाब आ किस किस्म के रहे हैं। क्या आपको वो ख्वाब आ रहे हैं जिनमें सिर्फ किसी ना किसी चीज़ का इशारा दिया जाता है, या फिर आपको वो ख्वाब आ रहे हैं जो 100% ऑपोजिट होते हैं, 100% उलट होते हैं, या फिर जो ज़हनी गंदगी है वो निकल रही है ख्वाबों की सूरत में, या फिर वो ख्वाब आ रहे हैं जो 100% सच्चे हैं। ये सारी डिटेल से इन चीज़ों का मुशाहिदा करके फिर जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ख्वाब की ताबीर बनती क्या है। हाँ, कुछ ख्वाब इस किस्म के होते हैं जो अपना मफहूम बड़ा सीधा सीधा रखते हैं, जिनकी समझ आ जाती है जल्दी, और वो ताबीर एक वो ही निकलती है जो आम फहम होती है। लेकिन इस हवाले से एक तो ये कहूँगा कि जो कोई ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ आप ख्वाब में देखते हैं जिसमें आपको कोई फ़ायदा मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल ये है कि आपको ख्वाब में किसी ने कहा कि आप जो है वो दिन में ये चीज़ पढ़ा करें इस टाइम पे। अच्छा, आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, आपको उसका कोई फ़ायदा अगर मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है आपको, तो आपको वो ख्वाब किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, रूहानी तौर पे आपकी रहनुमाई हुई, आपको फ़ायदा मिल रहा है, बस ठीक है, ये इतना काफ़ी है। या फिर अगर आपको ख्वाब में किसी काम का होने से पहले पता चल गया, ठीक है, आप उसमें जो मोहतात रवैया इख्तियार कर सकते हैं वो करें, या फिर अगर किसी और से रिलेटेड वो बात है उसे किसी और तरीके से कह दें कि ये काम आप इस टाइम पे ना करें, इसको थोड़ा डिले कर लें या इसको जल्दी कर लें। लेकिन ये वजाहतें करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि मुझे ख्वाब में ये नज़र आया है, मैंने ख्वाब में फ़लाँ को ऐसे देखा है, मैंने आपको इस हालत में देखा है, मैंने आपका एक्सीडेंट देखा है, मैंने आपकी टांग टूटी देख ली है, या मैंने आपके पास बहुत पैसा देख लिया। ये चीज़ें पूरी खोल के एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर किसी बंदे को किसी चीज़ की आगाही देनी है तो हिकमत अमली से दें कि भाई मेरा ख्याल है कि ये काम हम इस टाइम पे ना करें, इस टाइम पे कर लें। आपने इस टाइम की आप अपनी टिकट करवाने का सोच रहे हैं, मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा, इसको थोड़ा पहले कर लें, या इसको ऐसे कर लें, इसको लेट कर लें। इस तरह हिकमत अमली से बताएं। ख्वाब हमेशा डिस्कस वो करें जो आपके लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आपको वाकई पता नहीं चल रहा कि ये है क्या, ये इसका मतलब निकलता क्या, और वो भी किसी समझदार, किसी ज़िम्मेदार से, किसी आलिम से या किसी सही आमिल से डिस्कस करें। ये नहीं कि घर के 10 लोग हैं तो 10 के साथ 10-10 मरतबा आप डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के काम बराहे करम ना किया करें, ये बड़ा एक हसास मौजू होता है। और फिर जब लोग ताबीरें गलत निकालते हैं तो फिर आप लोगों को ज़ाहिर टेंशन भी बनती है, आपका वक़्त भी ज़ाया होता है, आपका पैसा भी ज़ाया होता है। तो इसलिए बराहे करम इसमें ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। और अगर कोई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, कुछ चीज़ों का आपको पहले से इल्म होना शुरू हो गया है, ठीक है, उस मामले में आपने ओपन नहीं करना उसको, उस मामले में आपने मोहतात रवैया इख्तियार करना है कि लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी मैंने ये 2 दिन पहले देख लिया था कि आज फ़लाँ मेहमान आ रहा है, मैंने ये महीना पहले देख लिया था कि ये फ़लाँ का रिश्ता टूटने वाला है। हाँ, अगर उस बंदे को आप मुहतात कर सकते हैं तो किसी और तरीके से कर लें। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। मैं अपने एक दोस्त के मुतालिक मैंने ये ख्वाब में देखा कि वो जिस फ्लैट में जाना चाह रहा था वो उसके लिए सही नहीं थी। तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, उसको बड़े टेक्निकल तरीके से मैंने कहा जी मैं अभी ये चाहता हूँ कि आपका एक आधा दिन और मेरे साथ गुजरे, मुझे आपसे जो है वो फ़लाँ काम है, तो आपकी मेहरबानी है, आप रुक जाएं, आप कल ना जाएं, आप परसों चले जाएं। इस तरीके से मैंने उनको रोक लिया। अब वो अगले दिन वो जो मामलात हुए वो भी सारे सामने आ गए, और उस बंदे ने उस चीज़ का एतराफ़ भी किया कि जी आपने मुझे रोक लिया तो अच्छा किया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि जी मैंने तो ये देखा था, मुझे ख्वाब में पहले पता चल गया था। मैंने सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बंदा उस मुसीबत से बच गया, इतना काफ़ी है। इस तरीके से किसी को आगाह किया जा सकता है। लेकिन जब हम सुनाने बैठ जाते हैं, मैंने अजानों के वक़्त देखा है, मैंने ये भी देखा है, मैंने वो भी देखा है, मैंने ऐसे भी देखा है, तो ये चीज़ें जो है वो कोई अच्छी साबित नहीं होती। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको तंग कर रही है, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा जो है वो
ڈر رہے ہیں آپ اس سے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ڈسکس کریں. آپ کی ارینج میں، آپ کے رابطے میں اگر کوئی صحیح عالم نہیں ہے، کوئی صحیح عامل نہیں ہے، تو پھر آپ کے قریب آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، عزیزوں، رشتہ داروں میں جو کہ میچور بندہ ہے، جو کہ ذمہ دار ہے، آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ وہ اگر آپ کو خود کچھ نہیں بتا سکتا تو آپ کو وہ کسی صحیح بندے تک پہنچا دے. تو یہ اس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی آگاہی دینا میں نے آپ کو ضروری سمجھا، اس لیے چند خاص باتیں آپ تک پہنچانا، آپ کو بتانا بہت ضروری تھی کہ جذباتی ہو کے ایسے معاملات میں کبھی بھی کوئی فیصلے نہ لے لیا کریں. چیزوں کو گہرائی تک پرکھیں. آپ کو حقیقت معلوم ہونا چاہیے. اگر بالفرض آپ کو کہیں سے نہیں کوئی آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا تو ہم ہر ویڈیو کے شروع میں اپنا رابطہ نمبر دے دیتے ہیں. اور رابطہ نمبر دینے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ سے کوئی پیسے بٹورنے ہیں یا آپ سے ہمیں کوئی اور. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی صحیح رہنمائی کی جائے، اور جو کام جس حد تک جا کے فی سبیل اللہ کیا جا سکتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کیا جائے. جس کام میں ضرورت پڑتی ہے، جس میں اخراجات ہوتے ہیں، اس میں مناسب اخراجات ہم بالکل لیتے ہیں. اور جو کام فی سبیل اللہ جس حد تک جا کے ہو سکتا ہے وہ الحمدللہ کرتے ہیں. اس چینل کو دیکھنے والے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے بہت سارے بہن بھائی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جن سے الحمدللہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اور جہاں تک ہو سکے ان کی رہنمائی کی ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں. ہاں، جن چیزوں میں اخراجات ہوتے ہیں، جیسے ایک کام ہے اس کا کوئی 90 ڈیز کا عمل ہے، 90 دن کا عمل ہے، لیکن کوئی کہتا ہے جی ہم اس کو ارجنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس میں جو ضروری اخراجات ہوں گے وہ میں لوں گا، جو نہیں بنتے وہ نہیں لیں گے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اگر آپ کو نہیں کوئی صحیح گائیڈ کر رہا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، بے فکر ہو کے کریں، لیکن جذباتی پن میں اس طرح کی تعبیریں نہ نکالا کریں اور ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلا کریں. علامہ کی، عالموں کی، مولویوں کی فیلڈ اور ہے اور روحانیت کی فیلڈ اور ہے. لازمی نہیں ہے کہ جو مولوی صاحب جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، چہرے پہ لمبی داڑھی ہے، وہ بہت اچھے عامل بھی ہوں گے. ان کی فیلڈ میں اور اس فیلڈ میں بڑا واضح فرق ہے. ان کے کام میں اور ہمارے کام میں بڑا واضح فرق ہے. ہاں، ان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ باطن صاف ہو جاتا ہے، جو خود لگن رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس لائن میں آ جاتے ہیں. لیکن ہر مولوی عامل نہیں ہو سکتا، یا ہر مولوی آپ کو دم درود کرے اور اس کا آپ کو فائدہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 5 وقت نماز پڑھانے والا ہے وہ سارا کچھ کر سکتا ہے مولوی. ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ کوشش کریں. میڈیکلی بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کی پرابلم کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں. اسی طرح سے جو عالم حضرات ہیں ان کی رسپیکٹ، ان کی جگہ ان کو دیں، لیکن جو کام ان کا نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کام کو نہ ہاتھ ڈالیں. اور ہمارے لوگ عام فہم جو ہر مولوی کو عامل سمجھ لیتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں پھر. تو امید ہے کہ اس ویڈیو کا، ہماری اس ساری بات چیت کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے سوشل میڈیا گروپس میں. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. One face at right of screen. 0 faces. Pause video.